اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم۔ جس نے اپنی زندگی کے اندر 100% شریعت اور سنت کو نافذ کر دیا، جس نے شریعت اور سنت کو 100% اپنے آپ پر نافذ کر دیا، تو حق تبارک و تعالی اس کے انعام میں بندے کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ زبان بندے کی ہوتی ہے اور فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ بندہ پریشانی میں بھی رب کو پکارے، خوشی کے ایام میں بھی اپنے رب کو پکارے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے حال پر رحم کھائے۔ تو یہ 100% شریعت اور سنت اپنی زندگی میں لانے کے لیے بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کرنی پڑتی، تب جا کر بچہ بڑا ہو کر اپنی زندگی میں شریعت اور سنت کو 100% نافذ کرتا ہے۔ مدرسے کے اندر ہم نے بھیجا، یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک الگ چیز ہے۔ استاد کے پاس بچہ 2-2.5 گھنٹے رہا، تعلیم حاصل کی، اب اس کے بعد باقی کے 22 گھنٹے ماں باپ کے پاس ہے، وہاں تربیتی پہلو پر ماں باپ کو خاص توجہ دینی پڑے گی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک محلے سے گزر رہے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا۔ حضرت حسن نے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے لیے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اور میری ماں نے دروازہ بند کیا تو محلے والوں نے بھی میرے لیے دروازہ بند کر دیا۔ آپ بڑے بزرگ ہیں، میری ماں سے میری سفارش کر دے کہ وہ مجھے گھر میں داخل کر لے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو لے کر ان کی والدہ کے گھر پہنچے اور والدہ سے سفارش کی۔ والدہ نے کہا آپ بڑے اللہ والے ہو، آپ کی بات کو میں ٹھکرا نہیں سکتی، لیکن کچھ شرطیں ہیں، آپ جو ہے ان شرطوں کو سنیں اور میرا بچہ ان شرطوں پر ہاں کہے تو میں اپنے گھر میں داخل کرتی ہوں۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا یہ میرا بچہ باہر محلے میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کھیل کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹتی ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹتی ہے، جس کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو یہ شرط منظور ہو کہ آج کے بعد محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ یہ نہیں کھیلے گا تو میں اس کو داخل کرتی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آئندہ انشاءاللہ آپ کا یہ بچہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ماں نے کہا کہ میں ایک کاغذ پر یہ بات لکھ کر دیتی ہوں، آپ بھی اس پر دستخط کریں اور میرا بیٹا بھی اس پر دستخط کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کی دستخط لی، خود جو ہے دستخط کر دی، اور اس کے بعد جو ہے ماں نے اپنے بیٹے کو گھر میں داخل کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب حسن بصری نماز پڑھ کر واپس ہو رہے تھے
تو وہ لڑکا پھر سے آوارہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تجھے تیری ماں کی شرط یاد نہیں؟ تو کتنا روتا تھا، اور تھوڑی دیر میں تو بھول گیا، پھر سے کھیلنا شروع کر دیا۔ خیر، دوسرے دن اسی بچے کو دیکھا کہ وہ جو ہے رو رہا ہے اور اپنی ماں کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، لیکن ماں کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ اب چونکہ ایک رات یہ باہر رہ چکا تھا، نیند کا غلبہ تھا، دروازہ ٹھوکتے ٹھوکتے بچہ وہیں سو گیا۔ صبح جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا دھوپ کے اندر مٹی کے اوپر سویا ہوا ہے، اس کے کپڑے گندے ہوئے، ماں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ جب تجھے گھر میں ماں سے اتنی محبت ہے تو تو نے ماں کی بات کو مانا کیوں نہیں؟ کہا امی غلطی ہو گئی، آپ نے جو ہے اتنی کڑوی شرط لگائی تھی، آپ نے کیسے دروازہ کھول دیا؟ ماں نے کہا کہ آخر میں تو ہے میرے خون کا، میرا خون ہے، اور میرے پیٹ سے میں نے تجھے جنا ہے، جب تو تکلیف میں ہو تیری ماں کیسے برداشت کرے گی؟ اور سارے دروازے تیرے لیے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ محلے میں ہم نے یہ جو ہے طے کر لیا کہ جس کا بچہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے اور وہ ماں باپ اس کو گھر سے باہر نکالے تو کوئی گھر والا اس کو جگہ نہ دے تاکہ سبق حاصل ہو۔ نے کہا امی جان، آپ کے دروازے کے علاوہ میرے لیے کوئی دروازہ نہیں تھا، اس لیے میں کسی اور کے دروازے کے سامنے لیٹا نہیں، آپ کے دروازے کے سامنے لیٹا کہ میری ماں کی ممتا جوش میں آئے گی اور میری ماں مجھے دروازہ کھول دے گی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ایک بچہ جو گھر سے ماں سے ناراض ہو کر باہر چلا گیا اور سارے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے، تو ماں کے دروازے کے سامنے اس امید پر لیٹا کہ یہاں ممتا ہے، یہ دروازہ کھلے گا۔ تو کہا ہم اللہ کے بندے اللہ کے در کو چھوڑ چکے، اللہ کے دین کو چھوڑ چکے، دنیا کے سارے دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے، بس اسی ایک رحیم اور کریم کا دروازہ جو ہم پر رحم کھا سکتا ہے دروازہ کھولے گا۔ تو ہم کو بھی اس کریم در پر پڑے رہنا چاہیے، ایک نہ ایک دن وہ دروازہ ضرور کھولے گا۔ وہ انسانوں پر بھی رحیم اور جانوروں پر بھی رحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت جو ہے عبادت گزار عورت تھی، اس نے بلی پال رکھی، اپنی بلی کو روزانہ کھلاتی پلاتی اور اپنے گھر میں اپنے پاس سلاتی۔ ایک دن وہ عابدہ عورت نے، متقیہ عورت نے دودھ کا ایک پیالہ اپنے پینے کے لیے نکالا اور کمرے کے اندر رکھا اور کسی کام سے یہ باہر نکلی۔ بلی نے دیکھا کہ دودھ ہے، قریب آئی اور پورا پیالہ پی گئی۔ جب آخری جو ہے گھونٹ لے رہی تھی، اس وقت یہ عابدہ نے دیکھا کہ یہ بلی جو ہے میرا دودھ پی گئی۔ اس نے جو ہے بلی کو پکڑا، پنجرے کے اندر بند کیا اور اس کو کھانا اور پانی دینا بند کر دیا۔ 3 دن تک اس نے اپنی بلی کو پنجرے میں بند رکھا۔ 3 دن کی بھوک کی وجہ سے اس بلی کی جان چلی گئی۔ جیسے ہی جان چلی
ایسے ہی جو ہے اوپر سے آواز آئی، او اللہ کی بندی، تیرا نام جنت کی فہرست سے نکال کر جہنمیوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ تو وہ رب جو جانوروں پر اتنا بڑا مہربان، ہم تو اشرف المخلوقات اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، وہ ہم پر کتنا مہربان ہوگا۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے ہم رو کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر یہ تصور کر کر دیکھیں کہ میری پیشانی میرے رب کے قدموں میں ہے، پھر دیکھو سجدے میں کیا مزہ آ رہا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہیں چاہے گا۔ تو آج 100% شریعت اور سنت ہماری زندگی میں ہم نے نافذ نہیں کی، اس لیے ہماری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، لیکن وہ الفاظ جو ہے باری تعالیٰ کے یہاں پورے تو ہوتے ہیں لیکن فوراً پورے نہیں ہوتے، وہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی زندگی کے اندر 100% شریعت اور سنت تھی، ان کا ایک عمل ہوتا تھا، اللہ کے فیصلے اترتے تھے۔ شریعت اور سنت ان کی زندگی میں جب آئی، اللہ نے جو ہے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ گزشتہ کل جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر 60,000 لوگ کھایا کرتے تھے، اور ایک جو ہے دیہات کے رہنے والے صحابی جو روزانہ 4 اونٹ ذبح کرتے تھے اور اس کا کھانا بنا کر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ کیوں؟ پیارے آقا سے سن رکھا تھا کہ یہ مال جمع کرنے کے لیے اور دل کے اندر اس کی محبت اتارنے کے لیے نہیں، یہ مال اس لیے ہے کہ ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ انہوں نے 100% اس پر عمل کیا، اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر ہو چکی، ان کے شوہر نے، ان کا بھی بوڑھاپا اور ان کا بھی بوڑھاپا، بوڑھاپے کے دنوں میں کسی بات پر غصے ہو گئے اور غصے کے اندر یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور اس زمانے میں اس الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی ان کے شوہر نے یہ جملہ کہا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، انہوں نے غصے کے اندر یہ الفاظ کہہ دیے، تو کیا مجھے طلاق واقع ہو گئی؟ حضور نے فرمایا، شریعت اسلام میں ابھی اس سلسلے کا کوئی قانون نہیں، توریت کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہذا طلاق واقع ہو گئی۔ حضرت خولہ کہنے لگی، میری جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں ان کو لے کر جاؤں گی تو میں جو ہے ان کا دیکھ بھال کیسے کر سکوں گی، اور اگر میرے شوہر کے سپرد کر کے جاؤں گی تو تربیت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ جو ہے نظر ثانی کر دیجئے۔ اور بڑھاپا ہم سب جانتے ہیں کہ جس میں جو ہے آدمی کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور اس چڑچڑے پن میں کچھ نہ کچھ الفاظ نیت نئے نکل جاتے ہیں۔ بلکہ ہماری صورت کی زبان میں اگر میں کہوں کہ بڑھاپے میں جب غصہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے میاں ہوا کے ساتھ لڑ رہے، ہوا کے ساتھ بھی لڑنے کھڑے ہوئے، یہ چڑچڑاپن۔ تو کہا میرے شوہر جو ہے بڑی عمر کے ہیں،
اور عمر کا تقاضا ہے، چڑچڑاپن ہے، آپ اس پر نظر ثانی کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بہن، جب تک اللہ اس معاملے میں کچھ بات نہیں بیان کرتا میں شریعت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ طلاق واقع ہو گئی۔ تیسری مرتبہ کہا، حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ جو مدینہ گئے، دیکھا حضور کا روضہ مبارک مسجد کا جو ہے اس وقت صحن تھا مسجد نبوی کا۔ حضور کے جو ہے روز گھر سے باہر نکلی، حجرے سے باہر نکلی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر رونے لگی، اے اللہ میرے بڑھاپے پر رحم فرما، اے اللہ میرے بچوں پر رحم فرما، میرے شوہر پر رحم فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے شوہر اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب ان کو جو ہے خادمہ کی ضرورت ہے، میں ان کی خدمت کرتی تھی، اب اگر مجھے طلاق ہو گئی اور میں چلی جاؤں تو میرے شوہر کی خدمت کون کرے گا؟ اتنے میں راوی کا بیان ہے کہ حضور پر وحی کے اترنے کا اثر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے حضرت خولہ کو کہا خاموش ہو جاؤ، وحی اتر رہی ہے۔ حضرت خولہ نگاہیں جھکی ہوئی کھڑی تھی دربار نبوی میں، وحی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وحی ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرت خولہ کی زندگی میں 100% شریعت اور سنت تھی، آواز لگائی، خدا نے سنی اور اس پر جو ہے آیت اتری کہ اگر کوئی شوہر اس طرح سے اپنی بیوی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے تو اس کو جو ہے جب تک کفارہ ادا نہ کرے اس وقت تک یہ بیوی اس کے لیے حرام ہوتی ہے، کفارہ دے دے پھر اس کے بعد حلال ہو جاتی۔ تو خیر ابھی یہ واقعہ پورا نقل نہیں کرنا، یہاں صرف اتنا بتلانا ہے کہ حضرت خولہ کا تعلق اللہ سے کتنا جڑ گیا۔ ہم بھی پریشانیاں کچھ بھی آئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور مانگیں، یہ نہ سوچے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میری دعا وہ کیا سنے گا، میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا مجرم ہوں۔ جس بندے نے سچی اور پکی توبہ کر لی اور بارگاہ الہی میں آ گیا، خدا کے نزدیک وہ مقبول بن جاتا ہے۔ خدا کہتے ہیں او میرے بندے، تجھے تیرے گھر والوں نے گھر سے باہر نکالا، تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے نفرت کر لی، تیرے دوست اور احباب تجھے اپنی گاڑی پر نہیں بٹھاتے، او میرے بندے میں تجھے آواز لگاتا ہوں، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، آجا۔ تو آج جو ہے جو بھی پریشانی ہو، جتنی بڑی مصیبت ہو، جو بھی بیماری ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ رمضان ہم کو یہ سبق سکھلاتا ہے، بھوک کی حالت میں بھوکوں کا احساس دلاتا ہے اور افطاری کے وقت ان گھروں کی یاد دلاتا ہے کہ جن گھروں میں افطاری کا انتظام نہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر سارے کے سارے ایمان والے 100% شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا عہد کر لیں، خدا کی عزت اور کبریائی کی قسم، خدا اپنے وعدے میں سچا ہے، خدا جو ہے وہ کام کر کر بتلائے گا جس کا وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں نے تم کو ذلیل کر دیا، اللہ کہتے ہیں آ جاؤ، پہلا انعام عزت جو ہے تمہارے نام پر کر دیتا ہوں۔ اب میں دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی طاقت تجھے ذلیل کرتی ہے۔ جس نے تیرے اوپر ہاتھ اٹھایا، میں اس کے ہاتھ کو توڑ کر نہ رکھ دوں، مجھے خدا نہ کہنا۔ جس نے تیرے گھر پر چھاپا مارا، تجھ پر ظلم کیا، اگر اس کے پیروں کی طاقت ختم نہ کر دوں تو کہنا۔ ایک مرتبہ میرا بن کر تو دیکھ لے، دنیا والوں کا بن کر تو نے تجربہ کر لیا، سیٹھ کا وفادار بن کر سیٹھ کا تجربہ کیا، دوستوں کا جو ہے وفادار بن کر دوستوں کا تو نے تجربہ کر لیا، ایک مرتبہ رب کے سامنے آ جا، ساری طاقتیں تیرے سامنے ہے۔ تو میرے پیارو، پہلی انعام اللہ کہتے ہیں عزت۔ میں نے عزت اپنے لیے رکھی، اپنے رسولوں کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے۔ دوسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ شریعت آئی، سنت آئی، تیرے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اب تجھے ہر پریشانی میں سے نکالنا یہ میری ذمہ داری، ہر الجھن سے باہر نکالنا یہ میری ذمہ داری، اور روزی کے دروازے ایسے کھول دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دنیا والے تجھے نیچے گرایا کرتے تھے، تیرا رب تجھے اٹھائے گا، دنیا میں بھی سربلندی اور آخرت میں بھی سربلندی عطا کرے گا۔ اب ایک مرتبہ رب نے سربلندی کر دی، خدا نے ترقی دے دی، اور خدا کی نصرت اور مدد ساتھ میں ہے، اب اس ترقی کو کون ختم کر سکتا ہے؟ ہم تجارتی اعتبار سے پریشان، ہم اپنے کاروبار والی الجھنوں میں پھنسے ہوئے، کیا ہم اپنے رب کی بارگاہ کو بھول گئے کہ میرا رب ہے، ساری مصیبتوں کا حل اسی کے پاس ہے، وہی دور کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تربیت جو ہے بچپن سے ہوگی، اللہ سے جو ہے دلی تعلق جڑے گا، اور ماں باپ کی حرکت کا اثر یہ بھی بچے پر ہوتا ہے۔ بچہ ماں کی پیٹ میں پرورش کر پا رہا ہے، باپ شریعت کو توڑ رہا ہے، سنت کو چھوڑ رہا ہے، ماں شریعت کو چھوڑ رہی ہے، سنت کو چھوڑ رہی ہے، تو پیدا ہونے والے بچے پر اس کا اثر آتا ہے۔ بچہ پیٹ میں ہے، ماں سنتوں کا اہتمام کر رہی ہے، باپ سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، تو کتابوں کے اندر ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پورا حافظ قرآن پیدا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا ہماری ماں بہنوں کو؟ کیا اپنے بچے کے فیوچر پر کبھی رونا نہیں آیا کہ میرا بچہ جب خدا کا نافرمان ہوگا تو میرا نافرمان ضرور ہوگا، میرا بچہ جب سنت سے دور ہوگا تو میرے گھر کے اصولوں سے ضرور دور ہوگا؟ ایک اللہ والے جن کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب بچہ حمل ٹھہرا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھ اب تیرے پیٹ میں میرا بچہ ہے، کوئی سنت تجھ سے چھوٹنے نہ پائے،
اور میں بھی اس کا اہتمام کروں گا، اور غلطی سے بھی کوئی گناہ نہ ہو، اس کا خیال رکھنا، اس لیے کہ ہم جو غلطی کریں گے اس کا اثر بچے پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، دونوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، ایک مرتبہ چوری کے گناہ میں پکڑا گیا۔ باپ فکر مند کہ میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، یہ کیسے چور ہوا؟ گھر آئے اور بیوی سے کہا جب یہ پیٹ میں تھا تم نے کوئی غلط حرکت تو نہیں کی؟ بیوی نے کہا نہیں، اللہ دیکھتا ہے، کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ کہا مجھے بھی یاد ہے، میں نے بھی کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کی، پھر یہ چور کیسے پیدا ہوا؟ بیوی کہنے لگی ایک ٹھہرو ذرا، ہمارے گھر کے اندر ایک درخت ہے جو بازو والے کا ہے، اس کی ٹہنیاں ہمارے گھر میں لٹکتی، اس پر پھل لگا تھا، وہ پھل جو ہے پک کر نیچے ہمارے صحن میں گر گیا، میں نے جو ہے اس کو اٹھا کر اپنے بچے کو کھلا دیا تھا، اس کی نحوست سے یہ چور پیدا ہوا ہے۔ تو ماں باپ کی ایک حرکت بچے پر اثر کر رہی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، کون نہیں چاہتا کہ میرا بچہ میرا بھی فرما بردار رہے اور رب کا بھی فرما بردار رہے؟ ہر ایک کی چاہت اور تمنا ہے۔ تو اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، تربیتی پہلو پر نظر رکھنی پڑے گی۔ بچہ کچھ باتوں پر روئے گا تو اس کو رونے دیا جائے گا، اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ میرا بچہ رو رہا ہے میں اس کی جو ہے تمنا پوری کر دوں، نہیں، رونے دو۔ اللہ کہے گا فرشتوں سے دیکھو میرا بندہ میرے حکم کو پورا کر رہا ہے، اس کا معصوم بچہ رو رہا ہے لیکن اس کی تمنا پوری نہیں کر رہا کیونکہ اس عمل سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، اس بچے کی جو تمنا جس کی آج یہ قربانی دے رہا ہے تربیت کے لیے، میں جو ہے لاکھوں کے حساب سے اس کی اولاد کو، اس کی نسلوں کو یہ نعمت عطا کروں گا۔ تو حق تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرمائے، اور تمام برے اخلاق اور بری عادت اور اطوار سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ نے ہم کو جو اولاد دی ایک نعمت کی شکل میں عطا فرمائی، مولا کریم اس اولاد کو جو تربیت کا حق ہے مولا کریم ہم سے ادا نہیں ہو رہا، مولا کریم ان کی تربیتوں پر ہمیں خصوصی توجہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے بچے اور بچیوں کو نیک صالح بنا دیجئے، دین کے داعی اور داعیہ بنا دیجئے، متقی اور متقیہ بنا دیجئے۔ مولا کریم ہمارے بچوں کی آپ اپنے شان ربوبیت سے تربیت فرما کر برے اخلاق، بری عادتوں، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے، برے لوگوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہمارے بچوں کی روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کو صحیح طریقے سے حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آج بچے ماں باپ کے لیے ٹینشن بنے ہوئے ہیں، کبھی بچہ وہ کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے باپ کی نیند خراب ہوتی ہے کہ یہ ایسی حرکت کر آیا ہے،
ایسی تجارت کر کر آیا ہے کہ اگر جو ہے کوئی اس کو رات کو اٹھانے کے لیے آ گیا، میرا بچہ جو ہے جیل میں جائے گا، رات کی اس کی نیندیں کیا ہوگی، یہ سحری کیا کرے گا، یہ افطاری کیا کرے گا، یہ سوچ سوچ کر باپ کی طبیعت گھلتی جاتی ہے، ماں کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ مولا کریم اولاد کو آپ اپنا اور اپنے نبی کی اتباع کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ماں باپ کے لیے ثوابیہ اور صدقے جاریہ کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کریم اولاد کو آج ماں باپ کی شکل میں جو نعمت ملی ہے اس کی قدر آج اولاد کے پاس نہیں ہے۔ مولا کریم وہ اولاد جانتی ہے جن کے سر پر سے ماں کا سایہ اٹھا ہے، جن کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج ماں جیسی ممتا دینے والا کوئی نہیں۔ افطاری کے دسترخوان پر ماں کی آواز لگتی تھی، او پیارے بیٹے یہ بھی تھوڑا کھا لے، تھوڑا شربت بھی پی لے۔ آج ماں کے بغیر دسترخوان پر کوئی آواز دینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تیرا پیٹ بھرا یا نہیں بھرا، تو سحری میں کیا کھائے گا، آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مولا کریم جس کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھا وہ جانتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد آج دنیا کتنی دشوار ہو گئی، لوگوں کے ساتھ ملنا کتنا مشکل ہو گیا۔ مولا کریم جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ان کا سایہ اولاد پر تادیر قائم فرما دیجئے، اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں بغیر حساب کتاب کے داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجئے، شریعت اور سنت والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے اطراف میں لوگ ہم کو بہکانے کے لیے کھڑے ہیں، لوگ ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، لوگوں کے بہکاوے میں آنے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہماری اس مسجد کو دین دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرما دیجئے، جتنے لوگ اس کے لیے محنت اور کوششیں کر رہے ہیں سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جتنے ہمارے سفراء حضرات علماء کرام دور دراز سے مدرسے کے لیے تشریف لائے ہیں، مولا کریم ہمارے اس علاقے کو اتنا سرسبز و شاداب بنا دیجئے کہ ہمارے اس علاقے سے سارے مدرسے کے تقاضے پورے ہوں، ایسی کشادہ اور وسیع روزی ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آنے والے مہمانان کرام کا جتنے تقاضے ہیں آپ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے، ہمارے مدارس کو ترقیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھنے میں لگا رکھا ہے مولا کریم عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری مددیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، اور جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔